اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اعراب کا، اس کا معنی ہوتا ہے زیر زبر پیش۔ عربی میں اعراب کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو بالکل سرسری سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کو یہ جملے معلوم ہیں اور ہم سب استعمال کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد دو پیش آ رہے ہیں دال کے اوپر، تو یہ جو محمدن ہے اس میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم جب شہادت کہتے ہیں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو ہم اذان میں سنتے ہیں ہمیشہ، اس میں اگر آپ غور کریں تو دال کے اوپر دو زبر ہیں، اور پھر جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن وعلی آل محمدن۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو دال کے اوپر دو زیر آ گئے۔ تو ان تینوں میں جو ناؤن ہے اس کی فارم میں ایک چینج آئی ہے، نارملی ہم نوٹس نہیں کرتے، لیکن جو چینج ناؤن میں آتی ہے اس کی وجہ سے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس فارم کو پہچاننا کہ ناؤن کس فارم میں ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عربی زبان میں۔ اور قرآن شریف میں ظاہر سی بات ہے ناؤن استعمال ہوئے ہیں، ورب استعمال ہوئے ہیں اور لیٹرز استعمال ہوئے ہیں، بڑا سگنیفیکنٹ پورشن ناؤنز کا ہے۔ تو ہر ناؤن ان میں سے کسی نہ ایک فارم میں ہوگا، یا اس کی پوزیسو فارم ہوگی یا آبجیکٹیو ہوگی یا نومینیٹیو ہوگی، جسے عربی میں رفع، نصب اور جر کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھ کے ہمیں ایک چیز معلوم ہو گئی کہ جب واحد ناؤن استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ اگر اس کے آخر میں پیش آئے تو وہ رفع ہے، زبر آئے تو نصب ہے اور زیر آئے تو جر ہے۔ اور یہ جو فارم ہیں یہ تقریباً 85% جو ناؤن ہے عربی میں ان کے اندر یہ فارمز چینج ہوتی ہیں۔ اچھا، ان ناؤنس کو کہتے ہیں معرب، یعنی جو اعراب قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور ہم اگزامپل یہاں پر لیتے ہیں، اسی درود شریف میں جب آتی ہے تو آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ہم دیکھیں تو تقریباً مورلس اسی طرح آ رہا ہے وعلی آل محمد اور وعلی آل ابراہیم۔ یہاں پر میم کے نیچے زیر نہیں آئی مگر میم کے اوپر زبر ہے۔ اور دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ دو پیشیں یا زیریں یا زبر استعمال ہوئے ہیں جس کو تنوین کہا جاتا ہے، جبکہ ابراہیم کے اوپر سنگل زبر آئی۔ تو ایسے جو ناؤنز ہوتے ہیں ان کو عام طور سے کہا جاتا ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف کا مطلب ہے جس میں اس طرح تینوں حالتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم کی رفع ہوتی ہے ابراہیم، اور ابراہیم کی نصب ہوتی ہے ابراہیمہ، اور ابراہیم کی جر بھی ابراہیمہ ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا ہم ایک استعمال آج کی کلاس میں ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس سے جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ جو معرب ناؤن ہوتے ہیں وہ 80-85% ہوتے ہیں، ان کے اندر واحد کے اندر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ رفع کی جگہ پیش، نصب میں آخری حرف کے اوپر دو زبریں اور جر میں آخری حرف پہ زیر آتی ہے، جبکہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان میں عام طور پر تنوین نہیں ہوتی اور رفع کی جگہ تو پیش ہی آتی ہے لیکن نصب اور جر میں زبر ہی آتی ہے، زیر پر نہیں جاتا۔ اچھا جی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور از ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، مطلب ہے یاد کرو جب۔ استسقا، استسقا جو ہے یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ساقی۔ ساقی ہوتا ہے پلانے والا، تو یہ جو سین، کاف اور یہ کا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلانا۔ اور جب اس کے ساتھ
الف سین تین مل جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں باب استفعال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، تو اس کا پھر مطلب یہ بن جاتا ہے کہ پینے کے لیے یا پلانے کے لیے پانی مانگنا۔ تو پھر ہم جو نماز استسقاء بھی ہوتی ہے بارش کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ، موسیٰ بھی ایک ایسا ناؤن ہے جس کے اندر رفع، اس میں ایکچولی اس کو ویسے مبنی کہتے ہیں، اس میں رفع نصب جر تینوں میں اس کی یہی فارم رہتی ہے، بٹ یہاں پر یہ فاعل ہے۔ تو اور جب مانگا موسیٰ نے پانی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی، کیونکہ بنی اسرائیل سب جب یہاں سے نکلے مصر سے اور فرعون کے چنگل سے بچ گئے، اور پھر بائبل کے مطابق وہ دشت سین میں آ کے یا دشت سین میں آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ اب وہاں پر من و سلویٰ تو ملنا شروع ہو گیا جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح وافر پانی اویلیبل نہیں تھا، تو وہ سب کے سب پھر پریشان ہو گئے، ان کو پریشانی ہوتی بھی کوئی ضرورت سے زیادہ تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پانی کی خاطر۔ تو فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اضرب، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب فعل امر تین حرفوں والے ناؤن سے آتا ہے اور اس کا جو عین کلمہ ہے یعنی جو درمیان والا حرف ہے، اگر اس پر زیر ہوگی یا زبر ہوگی تو جو شروع ہوتا ہے تو اس پہ زیر آئے گی، اور اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، تو جب پیچھے سے جڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، تو ہم فقل نضرب پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے رک کے پڑھنا ہو یا کہیں اکیلا لکھا ہو تب ہم اسے پڑھیں گے اضرب، فقل نضرب، اور ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اضرب تو مار، پس ہم نے کہا کہ تو مار، بی اساکل حجر، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، حجر حجر اسود کالا پتھر جو خانہ کعبہ میں پیوست ہے، تو سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فن فجرت، فن فجرت بیسیکلی ہے فی، یعنی پس، ان فجرت، فی جیم رے کا جو مطلب ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی اس میں بھی شامل ہے، تو فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت پوپ پھٹ جاتی ہے، تو فجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر پھٹنا۔ فسق ہم نے پڑھا تھا پہلے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا، چھلکا پھٹ جاتا ہے، کھجور کا گودا باہر نکل آتا ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو فسق کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اطاعت سے باہر نکلنا، اگر وہ اکیلا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کسی بھی قسم کا تمام اقسام کے گناہ، لیکن اگر فجر اور فسق اکٹھے آئیں یعنی فاسق اور فاجر اکٹھا ہو تو پھر اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاسق وہ جو گناہ گار ہو، اور فاجر وہ جو کو حد سے گزرا ہوا ہو، جو اعلانیہ گناہ گار ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر میں چھپ کے شراب پیتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور اگر کوئی سر عام شراب پیتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے ہاں جی پاکستان میں شراب خانے ہونے چاہیے، ہم تو شراب لینے جاتے ہیں ہمیں صحیح ملتی ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر فاجر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہاں بھی اس میں بڑے پیمانے سے پھٹنے کا مطلب ہے، اور جب یہ انفجار سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک پتھر کو لاٹھی ماریں، پتھر سے مراد چٹان ہے، جیسے انگریزی میں جب ہم راک کہتے ہیں تو راک کا مطلب چھوٹا پتھر بھی ہو سکتا ہے اور راک کا مطلب بڑا پتھر چٹان بھی ہو سکتا ہے، یہاں پتھر سے مراد چٹان ہے۔ فن فجرت منہ، تو پھوٹ نکلے اس میں سے، اسنتا، اسنتا جیسے ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو اسنا کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا دو، اور اسنتا کا بھی مطلب دو ہے لیکن اسنتا جو ہے یہ مؤنث ہے، تو آگے جو ناؤن استعمال ہو رہا ہے وہ مؤنث ہے اس لیے یہاں اسنتا ہے، اور جو شیعہ حضرات ہیں ان کو اسنا عشری کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اسنا کا مطلب دو اور عشری کا مطلب عشر ہوتا ہے 10، تو اس نتا
अशरता, तो इसका यहाँ पे मतलब 2 है और अशरता का मतलब है 10, इसका मतलब हो गया 12। तो फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, ऐनक हम कहते हैं चश्मे को, और यानी एक्चुअली आयन का मतलब होता है आँख, और चश्म का मतलब भी आँख होता है, और चश्म और चश्मा जो है इनकी शक्ल तकरीबन एक जैसी होती है और दोनों में से पानी निकलता है। तो इसलिए आँख को भी चश्म कहते हैं और स्प्रिंग को चश्मा कहते हैं। तो अरबी में भी ऐन का मतलब आँख भी होता है और ऐन का मतलब चश्मा भी होता है। तो फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, तो फूट बहे उससे 12 चश्मे। क्योंकि वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में 12 कबीले थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो हर बेटे की फिर औलाद जो थी वो 12 ख़ानदानों में ट्रांसफ़ॉर्म हुई। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये करम फ़रमाया कि सहरा के अंदर उनको पानी अता फ़रमाया। मन्नो सलवा तो पहले ही अल्लाह ताला ने दे दिया था, और फिर पानी भी अता फ़रमाया, तो इस तरह अता फ़रमाया कि हज़रत मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया और उनमें से 12 चश्मे बह निकले, ताकि हर कबीले को अपना-अपना पानी मिल जाए, आपस में फिर कोई बहस भी ना हो कि ये मेरे पानी में से तुमने इस्तेमाल किया है, या एक ही कॉमन पानी हो तो उनको कोई प्रॉब्लम। कद अलीमा, कद जो है ये पास्ट टेंस के साथ अगर इस्तेमाल होता है ना, तो उसको फिर पास्ट परफेक्ट कर देता है। जैसे मसलन आता है ट्रेन अराइव्ड, तो इसका मतलब है ट्रेन आई, बट परफेक्ट होता है ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। और वो जो आ चुकी है उसके अंदर एक तरह से ताकीद होती है, एम्फेसिस भी मौजूद होता है। तो कद अलीमा, अलीमा का मतलब है उसने जाना, कद अलीमा उसने जान लिया, वो जान चुका था, उसने जान लिया। किसने जान लिया? कुल्लु उनासिन, कुल तो तमाम है, हम जब बामुहावरा तर्जुमा करते हैं तो इसका हम तर्जुमा करते हैं हर, और उनास जो है इंसान की जमा है, इंसान की जमा है उनास, और अगर इसके साथ अलिफ लाम लगाएँगे तो फिर वो अन्नास बन जाता है। तो इसका वैसे जो रूट वर्ड है ना वो है अलिफ, नून और सीन, उन्स, यानी इंसान ऐसी मखलूक है जिसमें आपस में उन्स होता है, जो मिल-जुल कर रहते हैं। इसके जो उलट होते हैं ना वो फिर वहशी होते हैं, तो ये वहश का उलट है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे इंसान, बल्कि आजकल क्या हमेशा से कई इंसान ऐसे हैं जो उन्स की बजाय वहशत से ही काम लेते हैं। बाहर क्या है, अरबी ज़ुबान में इसकी रूट की लोगों का ख़्याल इस वजह से यूँ हुआ। और मशरब के अंदर जो, वैसे उर्दू में हम कहते हैं मशरूब, मशरूब कहते हैं पीने की चीज़ को। अरबी में शराब भी पीने की चीज़ को ही कहते हैं। तो शरबा का मतलब होता है उसने पिया, और मशरब का मतलब है पीने की जगह। ये मफ़ऊल जो है अरबी में ज़र्फ़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो मशरब हो गया पीने की जगह, और ये उर्दू में भी लोग अपने मसलक को या अपने महफ़िल को मशरब कहते हैं। तो कद अलीमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, जान लिया यानी पहचान लिया, मुतय्यन कर लिया हर गिरोह ने अपना मशरब, अपना घाट, अपने पीने की जगह। अपना घाट वैसे ज़्यादा सूटेबल है, ताकि अगर जानवरों को भी पिलाना है उन्होंने। और नॉर्मली जब कुल्लू उनासिन आता है ना अरबी में, तो इसके साथ सिंगुलर यूज़ होता है। तो कुल्लु शैइन होगा, यानी हर चीज़। मगर यहाँ प्लूरल हुआ है तो उसमें फिर कबीला मुराद है, गिरोह मुराद है। तो हर गिरोह ने जान लिया अपना घाट। कुलू प्लूरल है फ़ेल अमर में, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क़ में से। ये बार-बार अल्लाह ताला हमें इसकी तवज्जो दिलाते हैं कि हम जो भी खाते हैं या पीते हैं और जो लोगों को देते हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। ये हम उसके लिए जो एफ़र्ट करते हैं,
وہ ہم نے کرنی ہے، مگر جب وہ ہمیں ملتا ہے تو اللہ ہی کے دینے سے ملتا ہے۔ یہاں تو بہر کیف بالکل ہی آسمانی رزق تھا، من و سلوا بھی آسمان سے اترا، اور یہ پانی کے چشمے بھی موجودانہ طور پر چٹان میں سے نکلے صحرا کے اندر۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بادل کا سایہ بھی کر دیا۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے اور ایک صحرا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آ، بڑے حیران کن معجزے تھے۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اس میں اس طرح کے معجزات نہیں ہیں جن کو ہم حسی معجزے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک ہی ہے، یعنی معجزہ اس کو کہتے ہیں جو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے ایک ہانڈی تھی جس میں لاتعداد لوگوں نے کھانا کھا لیا وغیرہ، لیکن جس کو صحیح معنوں میں معجزہ، یعنی معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اگلے بندے کو عاجز کر دے، جس کا اس کے بعد پھر کوئی جواب نہ ہو۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ معجزہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ ایک معجزہ تھا، جس کے بعد لوگوں کا آرگومنٹ نہیں رہ جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے، کیونکہ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اب کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، تب تک تو وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تو اب کوئی نہیں دیکھ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کا معجزہ زندہ و جاوید ہے اور موجود ہے، اور اس کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی جس کے اندر ڈھٹائی نہ ہو بڑے آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ اب کوئی دیکھ کے کیسے پہچانے گا؟ اور وہ ہے اس کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ تو کسی نان مسلم کو غور کرنے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب ہم خود غور کرتے ہوں، جب ہم خود اس سے سیکھتے ہوں، جب ہمارا کریکٹر اس کی وجہ سے مسلمانوں والا ہو جائے، تو آٹومیٹیکلی دوسرے لوگوں کو بھی پھر انسینٹیو ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ اچھا یار یہ اتنے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں تو کیوں ہیں، اچھا ان کی کتاب ہے چلو ہم بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جو زندہ معجزہ عطا فرمایا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بنائیں، اور اس سے ان لوگوں کو بھی جو انجانے میں جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی اس سے بچائیں۔ یہ انسان کی خاصیت ہے کہ اس میں انس ہے، محبت ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے جو چلا جا رہا ہے اور پہاڑ سے نیچے گرنے لگا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ جا رہا ہے تو اس کی مرضی، گرتا ہے تو گر جائے، میں نے تو اس کو نہیں کہا کہ وہاں پہ جاؤ، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے راستے پہ جا رہا ہوں، یہ اپنے راستے پہ جا رہا ہے، اس کا راستہ اس کے ساتھ، میرا راستہ میرے ساتھ۔ تو یہ انسانی طرز عمل نہیں ہے۔ اس ایسے اگر کسی کا طرز عمل ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، کہ 3 سال کا بچہ ہے معصوم اور وہ کھائی میں گر رہا ہے اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سوچیں کہ ایک آدمی ہے جو کسی ہندو کے ہاں، عیسائی کے ہاں، یہودی کے ہاں پیدا ہو گیا، اور اس کو احساس نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان جنت میں جانا اس کا کلوز ٹو امپاسبل ہے، اور وہ جہنم کے اندر گرنے کے لیے بےتاب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، ہمارا جس انداز سے بھی سوچیں گے ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کا ہر حال میں حصہ بنائیں۔ اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں تھوڑی سی یہ ڈیٹیل بڑھ جاتی ہے، لیکن جو لفظ لفظ کر کے اس کا مطلب کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سنیں تو آپ اللہ کے کلام کو اللہ کے الفاظ میں سن کر سمجھ سکیں، آپ کو ترجمے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو کھلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، وا اور
لا نہیں یا نہ، آگے کیونکہ ورب آ رہا ہے تو یہ پھر مل جائے گا، بن جائے گا نہ تأسو. یہ تأسو جو ہے اس میں این سے یہ یا این یہ سین دونوں سے ویسے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا، ذرا بہت زیادہ فساد پھیلانا. تو ولا تعصوا کا مطلب ہو جائے گا کہ اور نہ فساد پھیلاؤ فی الارضی زمین میں. مفسدین، مفسدین مفسد کی جمع ہے، یہاں پہ نصب میں آیا ہے اور یہ حالت کو شو کر رہا ہے. تو اس حالت کا مطلب ہے کہ اسی تعصب کی یہ تاکید ہے. اب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم یہ ترجمہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اور نہ فساد مچاؤ زمین میں فسادی ہو کر. تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ بڑھو زمین میں فساد مچانے والے بن کر، نہ حد سے گزرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر. یہ اس پتھر کو کہتے ہیں حجر موسیٰ، اور لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہی وہ چٹان ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو اس کے اندر پھر یہ، اور یہ سوراخ بھی لوگوں نے گنتی کی ہیں تو یہ 12 ہی ہیں. ہو سکتا ہے یہی چٹان اور اسی میں سے چشمے پھوٹے ہوں. یہ آج بھی وہ موجود ہے، آج تھوڑی سی چینج ہو گئی، یہاں پہ انہوں نے کوئی دیوار سی کنسٹرکٹ کر کے کسی بلڈنگ کا پارٹ بن گئی. وا اور از یاد کرو جب، یعنی اب ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. قل تم، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا تو نے کہا، قل تم سب نے کہا. اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ. لن نہیں کا حرف ہے اور اس سے اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہرگز نہیں، اس میں بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو مضارع آتا ہے، یعنی نارمل مضارع تھا نصبرو، لیکن یہاں پہ پھر یہ اس کو نصب دیتا ہے، زبر آ جاتی ہے. تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز رکے نہیں رہ سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، طعام کھانا، واحد اکیلا، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا، پس ادعو، ادعو کا مطلب ہے تو پکار، فَادْعُ پس تو پکار، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب کو. یعنی یہ یہودیوں کا ایک عجیب ہی سٹائل ہے کہ اب رب کو بھی جب پکارنا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ تو پکار ہمارے لیے ہمارے رب کو، پہلے تو اپنے رب کو ہمارے لیے پکار. ان کا بھی تو رب تھا، بٹ یہ ہو سکتا ہے ان کا محاورہ اس طرح ہوتا ہو، واللہ عالم. لگتا تو یہ کہ بالکل وہ کیئر لیس سے تھے، تو ان کا اپنا تو رب سے تعلق نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تعلق تھا، تو انہوں نے کہا آپ پکاریں نمبر ون، چلو وہ تو نبی سے دعا کرنے کے لیے کہیں گے ہی لوگ، مگر آپ اپنے رب کو پکاریں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو. یخرج، اب اس یخرج میں آخر میں جزم آ گئی یخرجو کے بجائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ وہ نکالتا ہے نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا تاکہ وہ نکالے. یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، مما وہی ہے جی من اور ماں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو یہ مما بن جائے، اس میں سے جو، تم بھی تو، نباتات کا مطلب ہوتا ہے اگنا، یعنی وہ چیزیں جو اگی ہوئی ہوتی ہیں. تو امبتا اس نے اگایا، یمبتو وہ اگاتا ہے، تمبتو کا مطلب ہوگا تو اگاتا ہے، یا مونس مطلب ہوگا وہ مونس اگاتی ہے. اور آگے آ رہا ہے الارض، یہ ارض کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پیش ہے، یہ پیش کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ فائل ہے، یعنی اس پہ رفع میں ہے اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ فائل ہے. تو دعا کر اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی جو زمین کی پیداوار ہے. اب یا موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو وہ چاہیے، ہم سے جو ہے نا یہ من و سلوا نہیں کھایا جاتا، ہر وقت ہم من سلوا کھائی جا رہے ہیں. تو وہ کیا پیداوار ہے،
من بقلیہا بقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ اچھا یہ لفظ دیکھنے میں ذرا مشکلیں ہیں، اگر تھوڑا سا غور کریں تو ایکچولی یہ اردو بولنے والوں کے لیے اتنے مشکل نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عربی میں بقال ایکچولی کہتے ہیں سبزی فروش کو، اور بقل کا مطلب ہوتا ہے پھلیاں، یعنی بینز جو ہوتے ہیں، لیکن پھر نارمل ترکاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کا سادہ ترجمہ کر دیا ہے ترکاری۔ تو بقل ہے ترکاری، قصہ جو ہے یہ ککڑی یا کھیرے ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کو دونوں کو یہ قصہ کہا جاتا ہے۔ فوم جو ہے یہ اس کے لیے جو نارمل کامن عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ سے استعمال ہوتا ہے، سوم، سوم یا سوم، اور یہ جو عرب لوگ ہیں جب یہ سے پڑھتے ہیں تو وہ ذرا تھے کی آواز آتی ہے، جیسے ہم حدیث کو ہم تو خیر حدیث کہتے ہیں، لیکن آپ انگریزی میں لکھیں گے تو حدیث ہوتا ہے۔ سوم یا تھوم اس کا مطلب ہے لہسن، تو فوم کا مطلب بیسیکلی ہے لہسن۔ اچھا اداسا، اداسا ہمیں پتا ہے کہ لینس کو ادسا کہتے ہیں، اور انگریزی میں لینس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے لینٹل۔ تو دال کو، اور خاص طور سے جو مسور کی دال ہے اس کی شکل بالکل لینس جیسی ہوتی ہے، تو اداسا مطلب ہے دال۔ اور پھر ہے بصل، تو سندھی میں کیونکہ اسلام شروع عربوں نے سندھ میں قافلے آتے تھے، ان کے تاجر آتے تھے، تو وہاں سے شروع ہوا، تو سندھ میں اس کو کہتے ہیں بسر، اور پھر وہ بسر شاید ہمارے یہاں کنورٹ ہو کے بن گیا وصل، تو بصل کا مطلب ہے پیاز۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی اور یہ بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جو ان میں وہاں پر خیر الفاظ معلوم ہے ریب لکھے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو نان اسرائیلی تھے، یعنی جو بالکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھے، باقی جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو انہوں نے دوسری خوراک کے لیے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے شروع کر دیا تو پھر جو اسرائیلی تھے انہوں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہے کاش ہمارے پاس گوشت ہوتا کھانے کے لیے، اور ہمیں کون گوشت دے گا کھانے کے لیے، اور ہمیں تو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور کھیرے اور خربوزے اور گندنے اور پیاز اور لہسن، بٹ ہماری تو بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ ایکچولی الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو گلا یہ سوکھ گیا ہے، جو محاورہ انہوں نے یوز کیا، تو ہماری تو بھوک ہی مر گئی ہے، ہمیں تو کوئی چیز کھانے کو ملتی ہی نہیں سوائے منا کے، بس من مل جاتا ہے، من کے سوا تو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کو پکار کہ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے ترکاری میں سے، ککڑی میں سے، لہسن میں سے، دال میں سے، اور پیاز میں سے، یعنی بیسیکلی زبان کا چٹخارا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ یہ چیزیں استعمال کر لے اور اس سے اس کا ٹیسٹ کھانے کا اچھا ہو جائے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، مگر ایشو یہ ہے کہ اس کو کمپیئر وہ کس چیز سے کر رہے ہیں کہ ہے وہ مچھلی جو ہم مصر میں مفت میں کھاتے تھے، اب ہمیں تم یہاں لے کے آ گئے ہو، یعنی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی ہے جس میں خدا کے سوا ان کے اوپر کسی کی حکومت باقی نہیں رہی۔ ہمارے بھی لوگوں کو بعض اوقات بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہے وہ فلانا تو امریکہ میں رہتا ہے، وہ فلانا تو انگلینڈ میں رہتا ہے، اور ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بڑے برے حالات ہیں، لیکن جیسے بھی برے بھلے حالات ہیں ایک اوور آل اسلامی ماحول ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کا بیٹا پیدا ہوگا بڑا ہوگا اس کے بعد کہ میں تو ایک اور آدمی سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ ان کا قانون کے اندر اس کی اجازت ہے۔ تو جیسا بھی برا والا ہمارا قانون ہے وہ قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، جن چیزوں میں نہیں کرتا ٹھیک ہے اس میں ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر فرض کریں کسی نے واقعی ملک چھوڑ کے جانا ہو تو پھر ایسے ملک میں جائیں جہاں اس سے بہتر اسلام موجود ہو۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے بچایا، اور ایسے ظالم فرعونی جو نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے،
ان سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، اس کی شکر گزاری کی بجائے ان کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ جی ہم تو منو تھلوا کھا کے تنگ آ گئے، تو ہمیں تو یہ ایسی اب وہاں پہ وہ صحرا میں گئے، وہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا طویل عرصہ غلامی میں گزارا تھا جس کی وجہ سے ان کی ہیبٹس جو ہیں وہ اس طرح ڈیولپ ہو گئی تھی، جیسے ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی میں گزارے اور اب ہمیں 70 سالوں سے نکلے ہوئے بھی ہو گئے لیکن ابھی تک ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، تو بعض اوقات ایک پوری پوری نسل چاہیے ہوتی ہے، ہماری تو خیر اب اس کے بعد سے دوسری تیسری نسل چل رہی ہے، بٹ یہ تو امیڈیٹ قوم تھی جو وہاں سے تازہ تازہ آزاد ہو کے آئی تھی، تو ان کے اندر ابھی وہ خصلتیں غلامی والی موجود تھیں۔ اب اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، اللہ کا رسول ساتھ ہے، اور اس کے بعد سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر دیے، سایہ بھی کر دیا، پانی بھی دے دیا، کھانا پینا بھی دے دیا ہے، تو اب ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا آگے ایک ٹریننگ میں ان کو جاب دی گئی کہ جی فلاں قوم ہے وہاں پہ مشرک لوگ ہیں تو جاؤ ان سے جنگ کرو اور وہ علاقہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، لیکن یہ جو قوم تھی یہ بالکل نکمی اور نیلی قسم کی قوم تھی، تو انہوں نے وہاں جا کے خیر جنگ بھی نہیں کی، اس کا واقعہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، ان کو زیادہ مسئلہ فوراً یہ پڑ گیا کہ جی اب ہمیں جو ہے نا یہ چلو گوشت ہمیں مل گئے اور من کی صورت میں روٹی بھی مل گئی ہے لیکن ہمیں پیاز لہسن تو نہیں ملا، اب ہمیں پیاز لہسن چاہیے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا، اس نے کہا آ کیا تستبدلون، بدلا کا مطلب تو بدلنا ہو گیا، اس سے پیچھے جب الف سین تے آتا ہے تو اس کا مطلب بدلنا چاہنا، یعنی کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس کو جو ہوا وہ ادنا جو ادنا ہے، اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دال نون اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کا بیسیکلی قریب ہونا، تو جی جو چیز قریب ہوتی ہے اور پہنچ میں ہوتی ہے وہ پھر عام طور پہ سستی بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ ادنا جو ہے وہ گھٹیا کے معنوں میں بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ادنا بالکل ایسے ہے جیسے لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا، جب اکیلا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا سب سے بڑا، جب آگے من کے ساتھ استعمال ہوگا والفتنۃ اکبر من القتل تو اس کا مطلب ہوگا زیادہ بڑا، تو اسی طرح جیسے اکبر ہے اسی طرح ادنا ہے، اور ادنا جو ہے یہ مذکر ہے، اس کو کہتے ہیں افضل التفضیل سپرلیٹو ڈگری، تو یہ ادنا سپرلیٹو ہے، اکبر بھی اگر اکیلا استعمال ہوگا تو سپرلیٹو ہے، کسی چیز کے ساتھ آئے گا تو پھر کمپیریٹو ہوتا ہے، اور اس کی جو مونس ہے یہ بالکل جیسے اکبر کی مونس کبرا ہوتی ہے، اعظم کی مونس عظما ہوتی ہے، اسی طرح ادنا کی مونس دنیا ہوتی ہے، تو دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب ہے، آخرت جو ہے وہ دور ہے، اور آخرت اعلیٰ ہے اور دنیا بنیادی طور پر گھٹیا ہے، تو کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے، تو کیا تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو، اور اعلیٰ کو ادنا سے بدلنے کا بنیادی جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ناٹ نیسسریلی کہ بٹیر زیادہ اعلیٰ ہے، آلدو ظاہر ہے گوشت جو ہے وہ لہسن کے مقابلے میں اعلیٰ غذا ہے، لیکن اس سے مراد ایکچولی وہ نہیں ہے، اس سے مراد ایکچولی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی، وہ آزادی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے اور تمہیں یہ پسند آ رہا ہے کہ ہائے ہائے وہاں پہ ہمیں مفت کی چیزیں ملتی تھیں، لہسن پیاز ملتے تھے، یعنی اگر تم غلامی میں ہوتے تو تم بہتر تھے، یعنی تم دوبارہ غلام ہونا چاہتے ہو، تمہاری خواہش یہ ہے کہ ہم کی طرح غلام ہو جائیں لیکن ہمیں پیاز لہسن ضرور مل جائے، تو کیا تم ادنا کو بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ سے، اہبتو، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ اترو، تو پھر جب کوئی قافلہ آتا ہے کسی منزل پر اور وہاں آ کر اترتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اہبتو، کیونکہ وہ سواری سے اترتے ہیں، اہبتو مصرن، مصر ہم سب جانتے ہیں کہ ایجپٹ کو کہتے ہیں، لیکن جب ایجپٹ کے لیے مصر استعمال ہوتا ہے تو ایکچولی وہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ تنوین نہیں آتی، اور قرآن شریف میں یہ مصر استعمال ہوا ہے تنوین کے بغیر، تو جب تنوین کے بغیر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ملک مصر ایجپٹ، مگر جب یہ معرب استعمال ہوتا ہے اور جب اس پر تنوین آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی سا بھی شہر، یعنی
میم صاد رے کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری، اور کوئی سا بھی شہر جس کی باؤنڈری ہو، فصیل والا کو سٹی جو ہوتا ہے اس کو مصر کہتے ہیں. تو اہبطوا مصرن، تو پھر اتر پڑو کسی شہر میں، یعنی جہاں پہ یہ کھیتی باڑی ہو رہی ہو اور جہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں. فا، پس، انا، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو. اب اس میں محذوف ہے، یعنی تمہیں مل جائے گا وہ. تو پھر اتر پڑو کسی شہر میں، پس تمہیں مل جائے گا وہ جو سألتم. سألہ کا مطلب ہے سوال کرنا. سألہ اس نے سوال کیا، سألتا تو نے سوال کیا، سألتم تم سب نے سوال کیا. تو اتر پڑو کسی شہر میں، پس تمہیں مل جائے گا وہ جس کا تم نے سوال کیا. وا، اور، ضربت. اب یہ پیسو وائس ہے، یہ پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے جب پہلے حرف کے اوپر پیش آ جاتی ہے تو یہ پھر پیسو وائس ہوتا ہے. اگر تین لیٹر والی کیٹیگری سے ورب ہوگا تو پھر یہ پیسو وائس ہی ہوتا ہے. اور یہ جو تے ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں مؤنث آگے آ رہا ہے. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مار دی گئی ان کے اوپر، یا تھوپ دی گئی ان کے اوپر، الذلہ، ذلت، یعنی ان پر ذلت تھوپ دی گئی. والمسکنہ، مسکنہ بھی سین کاف نون سے ہے، سکون سے، جس کا مطلب ہوتا ہے حرکت نہ کرنا. اور تو ایک فقیر ہوتے ہیں، ایک مسکین ہوتے ہیں. فقیر بھی محتاج ہیں، مسکین بھی محتاج ہیں. فقیر وہ ہیں جن کو پیسے کم ہیں تو وہ فقیر ہیں، یعنی ایک آدمی ہے وہ کام کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، کسی وجہ سے نہیں کما پا رہا، جان بوجھ کے نہیں کما رہا، یا کوئی اس کو بزنس نہیں مل رہا یا نوکری نہیں مل رہی ہے اور مجبوری ہے، جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے تو بڑے بڑے لوگ فقیر ہو جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مسکین. مسکین کا پھر مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ خدا نخواستہ معذور ہے، بوڑھا ہے، بیوہ ہے، تو وہ مسکینوں میں پھر آ جاتا ہے. تو مسکین فقیر سے بھی آگے بڑھ گئی کیٹیگری ہوتی ہے. اور یہاں پھر اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ بنے گا پست ہمت. تو ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور پست ہمتی، پھر وہ ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی. اور اس کے بعد پھر جب ان کو کہا گیا کہ اچھا جی یہ بستی پہ اگر تم چاہتے ہو تو قبضہ کر لو، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. پھر وہ بھٹکتے پھرے 40 سال تک صحرا میں. پھر ان کو سزا ملی. پھر جب سزا ملی اور 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ والی نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آ گئی. اب وہ جو نسل تھی اس نے آزادی میں بھی وقت گزارا تھا اور اس نے مشکل حالات بھی دیکھے تھے، تو اس کے اندر ہمت تھی. پھر انہوں نے جا کے جنگ کی، اور پھر انہوں نے جنگ کی، اور پھر وہ مالکا کے اوپر انہوں نے جنگ میں جنگ جیت گئے، اور فلسطین پر ان کا قبضہ ہوا. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور پست ہمتی. وَبَاءُوا، یہ باء کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا حقدار ہونا، اور آگے آ رہا ہے بے، تو اس کا مطلب ہو گیا ساتھ. تو اور وہ لوٹے غضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ خدا کا غضب لے کر لوٹے. یعنی جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی انڈیفرنس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند، جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. اور اسی غضب کی وجہ سے پھر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں مغضوبین علیہ، تو اس میں مراد یہودی ہوتے ہیں. والضالین سے مراد عیسائی ہوتے ہیں جو عشق میں حد سے گزر گئے، اور مغضوب سے مراد یہودی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب کمایا. اچھا میں نے پچھلی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، میں وہ ایک دفعہ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب دعا کی موسیٰ نے
پانی کے لیے اپنی قوم کی خاطر فقل نضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے اسے کہا کہ مار اپنی لاٹھی سے پتھر کو، فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تو پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ حد سے گزرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو پکار اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، جو زمین اگاتی ہے اپنی ترکاریوں، ککڑیوں، لہسن، مسور اور پیاز سے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اعلیٰ کو ادنا سے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اتر پڑو کسی شہر میں پس تمہیں مل جائے گا جس کا تم نے سوال کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور پست ہمتی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ میں جب دوبارہ پڑھوں گا تو یہاں سے انشاءاللہ ترجمہ دوبارہ کر دوں گا۔ ذالکہ، یہ سب، یعنی یہ جو پورا واقعہ پیچھے گزرا ہے، یہ ذالکہ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ، انا کا مطلب کہ، ہم کا مطلب وہ، کانو وہ تھے، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، یکفرون، پھر جب یہ کانو یکفرون ہو جاتا ہے تو یہ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ اور اس میں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ یہودیوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں، انہوں نے کفر یہ نہیں کیا کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کتاب ہے، آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ مانتے نہیں تھے، یہ آیات کا انکار ہے، جان کے نہیں مانتے تھے، کیئرلیسنس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، اس پر غور فکر کر کے صحیح حکم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، تو جب وہ یہ سب کام کرتے تھے تو پھر وہ آیتوں کا انکار کرتے تھے، کیونکہ آیتوں پر ایمان کون لاتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، سمجھ بوجھ کر غور فکر کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن شریف، ہم نے قرآن کو کتاب مانا، او نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یا نبی مدینے بلا لے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ماننا چاہیے، اور مدینے جانے کی خواہش ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور خانہ کعبہ جانے کی خواہش بھی ضرور ہونی چاہیے، مگر یہ دین نہیں ہے، دین کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے اپنے اندر تبدیلی پیدا، تب آپ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو آپ نے غلافوں میں لپیٹ کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یا اگر بہت حد کر کے پڑھ لیتے ہیں تو عربی میں پڑھ لیتے ہیں جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ برکت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو تو دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہوگا، اس کے گھر میں موجود ہونے سے بھی برکت ہوتی ہوگی، لیکن وہ اس کا مقصد نہیں ہے، وہ اس پر ایمان نہیں ہے، آپ کا ایمان تب ہوگا جب آپ اس کو مانیں جو کتاب آپ سے کہتی ہے، آپ اس کی آیتوں کا انکار نہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی محبت تب ہوگی جب ہم مانیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر آپ کوئی بھی سامان بیچ رہے ہو بیچ میں آپ ملاوٹ کر کے بیچی جا رہے ہیں اور ساتھ آپ نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو ثبوت ہی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، یا ایون یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کا رسول سے، بٹ قرآن شریف کے الفاظ یہ ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مراد یہ کہ اگر یہ دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم کوشش کریں کہ ہم بھی وہی کریں، کتنا آسان سا کام ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے احکامات آپ کی سنت میں قرآن شریف میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کو فالو کرتے جائیں، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اور اگر ہم زبانی کلامی اللہ کے نبی سے محبت کریں، قوالیاں نماز وغیرہ تو پڑھتے رہیں، بٹ ویسے عملاً اس کا انکار کرتے رہیں، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹ ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا، یعنی ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت تھوپی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور یقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ناحق نبیوں کا قتل کر دیتے تھے۔ یعنی قتل کر دینا ہے ہی ایک ان جنرل، انلیس کہ کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ ریزن ہو، قتل کرنا ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اوپر سے کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ اور پھر نبیوں کو قتل کر دینا، یہ تو حد سے گزر گئے۔ ذالکا، یہ اس لیے ہوا، بیما عصوا، معصیت کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، گناہ، عصیان بھی اسی سے۔ ذالکا بیما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، عدو ہوتا ہے دشمن ہونا، حد سے گزرنا، اسی سے پھر یہ باب افتعال استعمال ہوتا ہے، اعتداء۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ یہ حد سے گزرنے سب سے جو سمجھیں گھناؤنی چیزیں یہاں بیان کی کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس سے بائبل بھری بھی رہی ہے۔ بس جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، کہ حضرت زکریا السلام کے متعلق انہوں نے جب حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دس از واٹ گاڈ سیز، تو تم میری باتیں کیوں نہیں مانتے اور اللہ کے حکم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف ایک پلاٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو یہودا تھا ویسے اس وقت بادشاہ، تو وہ غالباً یہودی تھا یا نہیں تھا، بٹ پلاٹنگ ساری یہودیوں نے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کروا دیا۔ یہ کرونیکلز ہے، تواریخ، اس کی دو کتابیں ہیں کرونیکلز کی، تو کرونیکل 2 کے چیپٹر 24 میں۔ اسی طرح جو مارک کے چیپٹر 6 میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جان دا بیپٹسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان کو ایک کوئی رقاصہ تھی، اس کی فرمائش پر ان کو بھی انہوں نے بادشاہ کے حکم سے قتل کروا دیا، سر تن سے جدا کروا دیا، نعوذ باللہ۔ اور اپنے طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ یہودیوں کا یہ کارگزاری ہمیشہ سے تھی، اور ان کو اس پہ بہت فخر تھا، ان کو کوئی اس میں شرمندگی نہیں تھی کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایسے گھٹیا لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا یا ان کو قتل کروایا۔ اچھا جی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، انا بے شک، الذین وہ جو، یہ الذی کا پلورل ہے، آمنو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے۔ یہ ہادو ادھر سے ہی آیا ہے، یہودیت ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہدایت جو ہے نا وہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے باؤ دال ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یہودی ہونا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ ون نصارا، سورہ
مائدہ میں آتا ہے، تو اس میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ الذین قالوا انا نصارى، یا ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ من انصاری اللہ، تو پھر وہ انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو مدد سے اس کا ریلیشن ہے، لیکن ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ ایک علاقہ ہے ناصرہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نازرت. تو پھر حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیسس آف نازرت، اس سے پھر نصرانی بنا، اور نصرانی کی جمع ہے نصارہ. قرآن شریف میں عیسائیوں کے لیے اس طرح عیسائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ان کا جو اوریجنل لفظ تھا نا وہ نصرانی تھا. انہوں نے بعد میں اپنے لیے پھر ورڈ یوز کیا، عیسائیوں نے اپنے لیے ورڈ یوز کیا، وہ انہوں نے یوز کیا کرسچین. کرسچین کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے مسیحی، کرسچین کا ترجمہ عیسائی نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں جب انگریز آئے نا، تو انہوں نے مسلمانوں کو محمدن کہنا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اردو میں عیسائی کہنا شروع کر دیا. تو والسابئین، یہ اس کے ساتھ بھی ایک عربی میں ورب یوز ہوتا ہے، سواد بے اور الف. اس کا مطلب ہوتا ہے دین تبدیل کر لینا نا، تو کسی اور دین کا ہونا، غیر دین کا ہونا. تو اس وقت بھی نا، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نہیں اترا تھا، تو مکہ میں چند ایسے لوگ موجود تھے جو مثلا نماز پڑھتے تھے. تو کوئی ان کے پاس آ رہی ہوگی بچی کچی روایت، یا وہ شاید فرقہ فرق تھا. اور اب ان کے مطلب بہت ساری رائے ہیں، لیکن اس کی نا ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. اب وہ فرقہ تقریباً ختم بھی ہو گیا، اس وجہ سے بھی اس کا کوئی خاص لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اور شاید ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بالکل غیر معروف، اس وقت بھی غیر معروف گروہ تھا، بالکل چند گنے چنے لوگ تھے جن کو لوگ صابی کہتے تھے. وہ واقعی صابی تھے یا نہیں تھے یہ تو پتہ نہیں، لیکن ان کو صابی کہا جاتا تھا، یعنی وہ اجنبی دین کے ان کو محسوس ہوتے. پھر جب مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی، تو قریش نے ان کو بھی صابی کہنا شروع کر دیا. تو یا تو وہ حقارت سے صحابی کہتے تھے، یا وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ انہوں نے ہمارا دین چھوڑ کے ایک ڈفرینٹ دین جو ہمارے لیے انجانا دین ہے، اس کی یہ پیروی کرتے ہیں. تو یہ بھی اتنی چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ بھی کوئی ذرا کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں گے، شروع میں دین حق پہ ہوں گے، بعد میں ان میں بھی گمراہیاں پیدا ہو گئی ہوں گی جیسے باقی لوگوں میں پیدا ہو گئی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی ستارہ پرستی بھی انہوں نے شروع کر دی. لیکن اس آیت میں اس کا ترجمہ ستارہ پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پورا آیت کا کانٹیکسٹ سے مراد ستارہ پرست نہیں بنتا. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، من جو آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور ایمان لائے یوم آخرت پر. اب یہ یہاں باللہ میں بے ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور اس کا بھی ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں جر ہے اور ادھر بھی جر ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس بے کا اثر جو ہے وہ یہاں تک کنٹینیو ہے. تو بیسیکلی ہے آمنا باللہ اور آمنا بالیوم الآخری، اور جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کرے صالح، ٹھیک ٹھیک نیک، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، اور لا نہیں ہے خوفن کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایسی جگہ جنت ہی ہوگی جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا اور جہاں پہ کوئی ماضی کا غم نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ وہ جنتی ہوں گے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہ بھی یہاں غور کریں، یہاں لکھا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آگے لکھا ہے من آمنا باللہ. یعنی الفاظ کے حساب سے تو جو ایمان لایا وہ تو سارے سارے ایمان لے آئے، تو یہاں کیوں لکھا کہ جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر. تو اصل میں یہاں ایمان ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، جو لیگل معنوں میں ایمان ہوتا ہے، یعنی کسی نے منہ سے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ مسلمان ہے. یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے صحیح معنوں میں ایمان لانے کی. تو ہر وہ شخص جو منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مومن صحیح معنوں میں نہیں ہے. صحیح معنوں میں مومن تو جو ہوگا وہ اصل میں پھر اس کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کیے صالح، پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب انفارچونیٹلی آج کل کیونکہ ذرا سیکولرزم کا زیادہ ہی لوگوں کو شوق ہے، اور لوگوں کو زیادہ شوق ہے کہ کس طریقے سے ہماری محبت ہو دوسرے ادیان کے ساتھ، جو اپنی جگہ بالکل درست اور بڑی اچھی سوچ ہے۔ جب تک آپ کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے محبت نہیں ہوگی، آپ ان کو دین کی تبلیغ کیوں کریں گے؟ آپ کے اندر اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہماری طرح اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے اور یہ بیچارے جہنم میں جا رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ کریں، تب تک آپ ان کو دین کیسے سمجھائیں گے؟ تو وہ محبت ہونا تو اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن لوگوں نے اس محبت کو کیسے استعمال کیا؟ انہوں نے الٹا ہی کوئی طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے اس آیت سے یہ ترجمہ کیا کہ یہ دیکھیں جی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ نے تو تبلیغ کرنے کی بنیادی آپ کو خواہش ہی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہمیں تو اللہ نے دین اسلام پیدا کر دیا، ہماری کتنی خوش قسمتی، اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر، شکر اللہ کا، یہ بیچاروں کا کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تبلیغ جب لوگوں کی، تو آپ کو پریشانی تھی، آپ کو لوگوں سے محبت تھی، آپ کے یہ جذبات نہیں تھے کہ یہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں، یہ جہنم رسید ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات مولوی حضرات بھی دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جہنم رسید کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذبات نہیں تھے، آپ کو محبت تھی لوگوں سے۔ تو اگر ہمیں محبت ہو دوسرے مذہب والوں سے، تو اصل میں تو ہمیں پریشانی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں جہنم میں نہ جائیں، ہم کسی طریقے سے ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ لوگوں نے تو یہ جو نکالا کہ ہاں جی جو یہودی بھی ہے نصرانی ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، بس اچھے کام کر لے۔ کون سے اچھے کام کر لے؟ جو بھی ہو اچھے کام ہوتے ہیں، چوری نہ کرے، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن نہیں ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ یہودیوں کے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہودی بیسیکلی کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی تو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، تو ایسا مسئلہ کیا ہے ہمارا تمہارا جو تم ہماری اتنے پیچھے پڑ گئے؟ تو یہ سورہ بقرہ میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح ایمان لائے، فقط اہتدوا، تب وہ ہدایت پائیں گے، تب وہ سیدھے رستے پہ ہوں گے۔ صرف اللہ اور یوم آخرت کو ماننے کا اعلان کر دینا ایمان لانا نہیں ہے۔ ایمان لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شامل ہے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو تب وہ ہدایت پر ہوں گے، تب ان کا ایمان کنسیڈر ہوگا۔ اور اس میں بعض اوقات نا لوگوں کو غامدی صاحب کی بھی کچھ تقریروں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ غامدی صاحب بڑے مشہور ہیں اور اس طرح کے موضوع پر نا انفارچونیٹلی وہ بڑی گول مول سی بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں ہاں اس آیت سے نکلتا ہے، ساتھ ایک ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ لیکن کیونکہ یہاں پہ وہ جرائم تو بتائی نہیں جا رہے جس کے اندر حضور پر ایمان نہ لانا ایک جرم ہے، سادہ اور واضح الفاظ میں بات نہیں کرتے۔ تو غامدی صاحب کے استاد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، وہ ہر جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی کتاب تدبر قرآن میں بھی اپنی جنرلی تیاری اسی سے کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس آیت کی جو تفسیر ہے، میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لوگوں کو اس کی نا اچھی طرح کلیئرٹی ہونی چاہیے، تو اس کو ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آیت کے موقع محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال یہ ہے ہی نہیں کہ نجات کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ سوال کیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان، فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ چہتے ہیں تو اس لیے وہ تو جنت میں جائیں گے، جیسے جیسے انفارچونیٹلی اب مسلمانوں کا بھی یہ خیال پیدا ہو گیا۔ اس سوال کا جواب
قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاص خاندان یا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے، اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ جو سمجھنے لگے ہیں، تو یہ سر تاسر ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ آیت اس سورہ میں وارد ہے جس کا عمود ہی، یعنی جس کا بیسک تھیم جو ہے اس سورت کا، وہ تھیم ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور یہ دعوت خاص طور پر یہود ہی کے سامنے پیش بھی اس صورت میں کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہود کو پراپر ایڈریس کیا گیا ہے، چنانچہ خاص یہ سلسلہ کلام جس کے ختمہ پر یہ زیر بحث آیت وارد ہے اس طرح شروع ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں یہود کو جب ایڈریس کیا گیا نا، تو وہ تو اشاروں کنایوں میں تھا، اس کے بعد کیٹیگوریکلی یا بنی اسرائیل کر کے جب ان کو ایڈریس کیا گیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ وہی ڈسکشن ابھی جاری ہے۔ تو وہ سلسلہ کلام جس کے خاتمہ پر یہ آیت وارد ہے اس طرح سے شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُم، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، میں تم سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ وعدہ یہی تھا کہ جب نبی امی تشریف لائیں گے تو تم ان کی ساتھ دو گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کے اوپر جو میں نے نازل کیا، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ پہلے کافر اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑے معاوضے پر اور مجھے سے ڈرو۔ اب وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تو واضح الفاظ ہیں، اس سے مراد ہے قرآن شریف، کہ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ اور اس کے کافر مت ہو، اس کا کفر مت کرو۔ تو قرآن پر ایمان کیسے لائیں گے آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے؟ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اے یہودیوں، اللہ کے رسول کا اور اللہ کی کتاب کا انکار نہ کرو، بالکل میری آیتوں کا نہ بیچو، حق کو جھوٹ سے مکس نہ کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ دس از واٹ از ڈیمانڈیڈ بائی یو، یہ تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے آپ وعدے کو پورا کرو۔ شروع یہاں سے بات ہو رہی ہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو صریح الفاظ میں مخاطب کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے انکار کو صریح الفاظ میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کس طرح ممکن ہے، اور پھر اس بات پر غور کیجئے، یہ جب اس آیت میں قرآن اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کو کفر قرار دیا گیا، تو اسی سلسلہ کلام میں چند ہی آیتوں کے بعد اس مضمون کی آیت کس طرح آ سکتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے قرآن پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہایت بھونڈے قسم کا تضاد ہوگا جو کسی عام کتاب میں بھی سخت معیوب ہے، چاہے جائے کہ قرآن حکیم میں۔ مزید اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ چیز کلیئر ہوگی کہ قرآن کے اندر یہ چیز ایکسپیکٹ کرنا کہ بات شروع یہاں سے یہ کہ نبی کے پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اس کا کفر نہ کرو، اور بعد میں کہا اچھا کوئی بات نہیں، دل چاہتا ہے تو کفر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ اور یوم آخر میں ایمان رکھو اور نیک عمل کرتے رہو تو تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بات کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس بات کا کانٹیکس یہ ہے کہ ہر وہ قوم جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخر میں ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور عمل صالح کے اندر یہ عمل شامل ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کو قبول ہی نہیں کیا، تو عمل صالح کہاں سے ہو گیا؟ عمل صالح یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دو چار عمل صالح کر لو، عمل صالح تو مکمل طور پہ عمل صالح ہے۔ تو اس میں مین کام کی نہیں، اللہ کا رسول آخری تشریف لائے، اس کو آپ نے مانا نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو عمل صالح کیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ چلو وہ تو کہہ رہے ہوں گے، ہمارا بھی یہ خیال ہوگا ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس نیک عمل کرتے رہیں جو کرتے تو۔ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اہل کتاب میں سے خدا کی رحمت میں وہی اہل کتاب حصہ پائیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. یعنی یہ قرآن شریف میں کلیئر ہے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کی ہے تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے جن کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نصیب ہوگی وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے. اور یہ پھر سورہ اعراف میں آتا ہے. وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں میں نازل کرتا ہوں، یعنی وہ اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، اس میں ہر چیز شامل ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اس رحمت کو کس کے لیے لکھوں گا؟ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور obviously اب یہاں قرآن شریف میں جو ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا ذکر ہے، آگے تفصیل بھی اس کی ہو جائے گی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے اوصاف کو، جن کے متعلق وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان کے لیے ناپاک چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مُصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے دور کر دیتے ہیں ان کے بوجھ اور جو طوق انہوں نے ڈالے ہوئے تھے جو ان کے اوپر تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی رفاقت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ فلاح پائیں گے. تو یہ چیز بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب دنیا کے لیے سیدھا راستہ حاصل کرنے کا، نجات حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا جائے اور آپ کی پیروی کی جائے. آپ کے ساتھ جو نور اترا ہے، جو قرآن شریف آیا ہے، اس کی پیروی کی جائے. آپ نے زندگی جس طرح گزاری ہے اس کو فالو کری، یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نجات حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جن کو حضور کی دعوت پہنچی ہی نہیں. اچھا، اب اس کا فیصلہ پہلی بات ہم تو کر نہیں سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہے، ہر کھلے چھپے کو جانتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ان لوگوں کا ذکر ہونا ہو جن کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ ان کو اللہ معاف کر دے گا، تو وہ تو اس میں وہ مشرک بھی شامل ہے. اگر ہندو، مثال کے طور پر ایک ہندو بچہ ہے، اس کی عمر 4 سال ہے اور وہ ہندو ہے، یا 10 سال ہے اور وہ ہندو ہے، اور وہ دنیا سے گزر گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو نہیں دین کی دعوت پہنچی. تو ہو تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، بلکہ زیادہ امکان ہی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو یہاں تو خاص ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر ان لوگوں کا ذکر کرنا ہو تو پھر اس آیت، یہ آیت تو یہاں ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو اس آیت کی صرف ایک ریلیونس ہے، وہ ریلیونس یہ ہے کہ یہودی پورے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہودی اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی خاص خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم میں خوبی نہیں ہے، میری نعمت ہے جو میں نے تم پہ انعام کی، یہ میرا فضل ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے. اور تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رسولوں سے تعلق ہے تو اس لیے آگے یہ جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ بھی آتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امتیں جو گزر گئیں ان کو تو وہ بدلہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیا، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے. تو تمہارا نبیوں کے خاندانوں سے تعلق ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. جنت میں تو بھائی وہی جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو،
چاہے وہ نصرانی ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کسی کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے، وہی جنت میں جائے گا جو عمل صالح کرے، جس نے عمل صالح نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، اس عمل صالح میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا شامل نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ لوگ جو بھی یہودی تھے جو نیک عمل کرتے تھے وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور باقی کے عمل صالح کرتے رہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہے، وہ جنت میں نہیں آ سکتے جنہوں نے جانتے بوجھتے حضرت عیسیٰ کا انکار۔ اب کوئی ایک اسمال پرسنٹیج ہو سکتی ہے جس کو نہ سمجھ آئی اور اس نے حضرت عیسیٰ کو جانتے بوجھے بغیر انکار کر دیا، وہ بڑی اسمال پرسنٹیج ہے، اس کا چانس بہت کم ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب عمل صالح میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ پورے قرآن شریف میں بار بار یہ موضوع کلیئر ہے۔ خدا جانے کس ایجنڈے کے تحت یا کس ناسمجھی کے تحت لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور آیتوں کو ان کے کانٹیکٹ سے ہٹا کر ان کا عجیب و غریب مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، میرا خیال ہے یہاں اب اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان میوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی جو آپ گرامر پڑھاتے ہیں جی جی کہتے ہیں نا درابا درابد درابو، گرامر میں آپ بیان کرتے ہیں اس نے مارا، جی یہ مارتا ہے وہ مارتا ہے، اور یہ کئی جگہ میں اس کے اور اس کے علاوہ بھی میں نے کئی مطلب پڑھا ہے کہ درابا بیان کے سیکشن میں بھی آتا ہے کہ بیان کیا گیا کلام جو ہے یہ درابا کی اور مزید وضاحت کر دے۔ دوسرا یہ تھا کہ واحد اور اطمینان ہوتا ہے جو کہ اطمینان آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے اتنا سا اشرا اینن 12 چشمے، یہاں مطلب کیا اس میں وزڈم ہے کہ وہ اطمینان نہیں یوز ہوا یا یہ بات کی عربی ہے واحد اطمینان تلاتا۔ نہیں، اسنین کا ذرا دوبارہ آپ کی آواز تھوڑی سی صحیح نہیں آ رہی، اسنین کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر یہ عربی میں گنتی ہوتی کاؤنٹنگ ہے، جی جی واحد اور اطمینان ہوتا، واحد اطمینان جی، اسنین کا تلاتا مطلب ہوتا ہے اربع۔ دو۔ اچھا میں مجھے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسنین کا مطلب ہوتا ہے دو، جو 12 ہے نا یہ مرکب اضافی بن گیا ہے اسنا اشرا، تو اس میں پھر اسنین نہیں آتا، اس میں اسنا اشرا آتا ہے۔ اسنا اشرا کا مطلب ہوتا ہے 12۔ اطمینان اشرا نہیں ہے، نہیں اطمینان اشرا اطمینان نہیں اسنین اشرا نہیں ہوتا، اسنا اشرا ہوتا ہے۔ اور دربا کے اور کیا معنی ہے؟ دربا ضربہ کے اور بہت سارے معنی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ ضربہ کا ایک مطلب زمین میں سفر کے لیے نکلنا بھی ہوتا ہے، تو جہاں قصر نماز کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ضرب المثل میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں مثال بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ویسے عربی کے ورب جو ہوتے ہیں ان کے مختلف شیڈ میں بے شمار مطلب ہوتے ہیں، تو وہ جیسے جیسے جس شیڈ میں استعمال ہوگا اس کا ہم مطلب کرتے ہیں۔ ضربہ کا جو بنیادی سادہ مطلب ہوتا ہے نا وہ مارنا ہوتا ہے۔ جب آپ سفر میں بھی نکلتے ہیں نا تو ایکچولی زمین پہ پاؤں مارتے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پہ تھا ضرب المثال، ایک وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس میں بھی مسئلہ تھا بیسیکلی تھوپ دی گئی، جیسے آپ وہ اپلے تھوپتے ہیں نا لوگ دیواروں پہ، پاتھیاں جب تھوپتے ہیں وہ بھی اس کو زور زور سے مارتے ہیں، اس سے پھر یہ شیڈز نکلتے ہیں ڈفرینٹ میننگ۔ مجھے کلیئر ہو۔ اچھا سر ایک اور ہے، ابھی جی جی آپ نے بتایا کہ جو یہودیوں کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہتے تھے کہ ہمیں وہ چاہیے پیاز چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، یہ آپ نے بتایا اس کا فوم کا میں نے تھوم بتایا، جی جی تو میں نے پڑھا اس کا فوم کا میں نے گندم، کچھ لوگوں نے یہ قرآن میں گندم دیا۔ نہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا، لیکن اپیرنٹلی زیادہ سوٹیبل میں نہیں وہ یہی لگتا ہے، کیونکہ سے اور فے نا عربی میں انٹرچینجبل ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے جی تو پھر وہ کافی واقع ہوئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، جی بالکل، اس میں کیا وزڈم سے اللہ تعالیٰ کی کہ باقی مطلب نبیوں کو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، تو رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول غالب آئیں گے، رسولوں پر دوسرے غالب نہیں آ سکتے، اس لیے جب بھی رسول آتے تھے تو پھر قوم پر عذاب آ جاتا تھا اگر نہیں مانتی تھی، اور یہودیوں میں بھی بہت ایکچولی شکریہ، عذاب آیا۔ ویل ایکسپلین، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ جی، اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟
اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم بائبل پڑھتے ہیں، یا یہ بائبل پڑھنا اس طرح ان کو کوئی ریفرنس کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس وہ صفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس پہ برہم ہو. ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں جو بھی واقعہ آتا ہے حدیث میں نا، اس کا ایک سرٹن کانٹیکسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایسے حدیث میں واقعات ملیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا. اب ہم سب کے سب حدیثیں پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو ایک کانٹیکسٹ تھا، ایک وقت تھا جب وہ لوگ تھے جو قرآن لکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ حدیث بیچ میں، میری بات نہ بیچ میں لکھا کرو، تاکہ قرآن کے ساتھ حدیث مکس نہ ہو جائے. اسی طرح حضرت عمر نے آ کے کہا کہ جی یہ بائبل میں بڑی حکمت کی بات ہے، اب قرآن اتر رہا ہے اور ایک فوکس تھا قرآن شریف کے اوپر، تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ نہیں، اس پہ فوکس نہ کرو، اللہ کی کتاب پہ فوکس کرو، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بائبل پڑھنے کی کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے تو ان کو بھی میری ہی اطاعت کرنی پڑے گی، میری ہی امت میں شامل ہوں گے، ان کو بھی قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کانٹیکس میں آپ بائبل، تو وہ ایک کانٹیکسٹ ہے. ادر وائز جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف میں یہ کہا ہے کہ یہ الفاظ ہیں، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ جب تمہاری یہودیوں سے ڈسکشن ہو اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو قل ہاتو برہانکم، تو آپ ان سے کہیے جاؤ اپنی برہان لے کے آؤ، اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے. اچھا آپ یہ عیسائی پادری کے ساتھ ڈسکشن ہو گئی، آپ نے کہا جاؤ اپنی برہان لے کے آؤ، اپنی برہان لے کے آیا، آپ نے کہا نہیں میں تو اس کو پڑھ نہیں سکتا، سوری مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اسے برہان منگوائی کیوں ہے؟ تو ایک کانٹیکسٹ ہے اس کا. اس مقصد کے لیے کتاب تورات کو پڑھنا کہ آپ سمجھ سکیں قرآن کی آیتوں کو مثلاً، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ یہودیوں کی کیا حرکتیں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کرا دیا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ یہودیوں کے اندر کیا تحریفات ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، اس کے اندر انہوں نے چینجز کرنی ہے، وہ پڑھیں گے تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے نا کہ یہ چینجز ہے. ہاں ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہدایت تو ظاہر سی بات ہے اب قرآن شریف میں موجود ہے. اگر تورات اور انجیل کی کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن کے ساتھ میچنگ ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہدایت کے لیے پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں جہاں بھی قرآن کے ساتھ ڈفرنس ہے وہاں تورات اور انجیل آٹومیٹکلی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ چینجز ہو گئی ہیں، تحریف ہو گئی. یہ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا.